حضرت عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء کی ملاقات کے لیے تشریف لائے، تو حضرت سلمان نے حضرت ابو درداء کی اہلیہ ام درداء کو دیکھا تو انہوں نے کہا خیر تو ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا بھائی اس کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے، رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ جب حضرت ابو درداء تشریف لائے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف کھانا بھیجا، یعنی کھانا لگایا، دسترخوان لگایا۔ تو حضرت سلمان نے حضرت ابو درداء سے کہا اطعام، کھانا کھانا شروع کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو روزہ دار ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے اس وقت تک میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت ابو درداء نے حضرت سلمان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا اور رات بھی انہی کے ساتھ گزاری۔ رات کے جب ایک حصہ گزر گیا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، فحبسہ سلمان، حضرت سلمان نے انہیں روک لیا۔ ثم قال، آپ نے فرمایا اے ابو درداء، تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے۔ کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق ضرور عطا کیا کر۔ سم، روزے بھی رکھو، وافطر، اور افطار بھی کیا کرو، وقم، اور اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کیا کرو، ونم، اور کچھ سو بھی جایا کرو، وآت اہلک، اور اپنے گھر والوں کا حق بھی ادا کیا کرو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سلمان نے فرمایا قم الآن، اب کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابو درداء کھڑے ہوئے، ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا، وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، پھر نماز کے لیے چل پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ آج بھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتے پڑھتے کچھ باتیں پھر بھی مجھ سے رہ گئی ہیں۔ خیر، آپ کی سیرت کا ایک حصہ ہم نے پچھلے اتوار کو بیان کیا تھا، کیونکہ مکمل نہیں ہو پایا اور میں خود چاہ رہا تھا کہ ان کی سیرت پر کچھ اور باتیں بیان کی جائیں، کیونکہ باتیں ایسی ہیں کہ سننے اور سمجھنے اور عمل کے لیے جی چاہتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں تھی اور ہمیں پچھلے اتوار کو پتہ چلی، اور آج آپ کو میرا پورا درس نہ بھی سمجھ آئے یا نہ بھی آپ سنیں، ایک بات آپ ضرور سن کے جائیں، اور وہ بڑے کام کی ہے، خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں کے لیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ، اب یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ جو میں نے روایت پڑھی اس کا ترجمہ کیا، اس کا مفہوم میں بعد میں آ کے بتاتا ہوں۔ آپ کا نکاح ہوا اور رخصتی کے لیے چند دوست آپ کو لے کر کے گئے سسرال کے ہاں، جہاں سے رخصتی لینی تھی۔ چند دوست، وہ دوست جو آپ کے ساتھ مخلص تھے، لے کر کے گئے اور سسرال والوں کے دروازے پر، ان کی چوکھٹ پر پہنچے تو حضرت بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض یار جنہیں ہم گرو بھی کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں پیٹو بھائی بھی کہتے ہیں، کئی جملے کہتے ہیں، چہیتے یار ہوتے ہیں تو دوستوں میں بات منوانا بھی جانتے ہیں اور ماننا بھی جانتے ہیں۔ تو ایسے دوست تھے جو آپ کے ساتھ یوں سمجھیں دلہے کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اور حضرت سلمان فارسی چونکہ دلہا تھے
اور جب سسرال کے دروازے پر پہنچے تو دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم سسرال والوں کے گھر میں بھی داخل ہو جائیں۔ باتیں یہ لکھنے کی میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں۔ سسرال والوں کے گھر میں دوستوں کی بھی خواہش تھی کہ ہم بھی اندر داخل ہو جائیں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ آپ نے فرمایا بس تمہارا کام یہیں تک تھا، اس سے آگے مت بڑھنا، بس تمہارا کام یہاں تک تھا، مجھے تم لوگوں نے یہاں تک پہنچانا تھا، اب اندر داخل ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، آگے میرا کام ہے۔ دوست رہ گئے پیچھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی کے لیے اندر داخل ہوئے تو سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جسے ہم جہیز کا سامان بھی بولتے ہیں، سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو حضرت سلمان نے فرمایا یہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے دیکھا کہ دلہن کا گھر بھی سجا ہوا ہے، عالی شان طریقے کے ساتھ گھر سجا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ گھر کو کیوں سجایا؟ خیر تو ہے گھر کو بخار آ گیا کیا؟ یہ جملہ موجود ہے، اس گھر کو، دلہن کے گھر کو بخار آ گیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں بخار تھوڑی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا یہ جو سامان رکھا ہوا ہے اتنا ڈھیر، یہ کس کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ دلہا ہیں ماشاءاللہ سے، یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی اہلیہ کے لیے۔ اس جملے کو آپ نے سمجھ لیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ یہ سامان آپ کے لیے اور آپ کی اہلیہ کے لیے۔ ہاں جی، اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ سامان جو ہوتا ہے جہیز کا وہ عورت ہی کہتی ہے یہ میرا ہی سامان ہے، دلہے جی میرے سامان کو میری اجازت کے بغیر نہیں اٹھانا ہے۔ بعض خواتین بھی ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے اور آپ کی اہلیہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سامان نہیں چاہیے، اس سامان کو اپنے پاس رکھ لو، بس مجھے حق کرنا تھا، نکاح کرنا تھا، حضور کی سنت پر مجھے عمل کرنا تھا، میں آج حضور کی سنت پر عمل کرنے جا رہا ہوں، لہذا اس طرح کے ساز و سامان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اپنے پاس رکھ لو۔ خیر اب آگے دیکھیے، حضرت سلمان فارسی اپنی دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو ظاہر سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ادھر بیٹھی ہے، کوئی ادھر بیٹھی ہے، کوئی دلہن کے ساتھ اس کو جپھی لگا کے بیٹھی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی اپنی دلہن کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، اور آپ نے سہیلیوں سے کہا، آپ نے فرمایا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو جاؤ، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب جو ہماری کارروائی ہے وہ ہماری کارروائی کو شروع ہونے دو، لہذا اب تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہارا کام بھی ختم۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے ایک طریقہ سکھایا ہے رخصتی کے عمل کے حوالے۔ آپ نے فرمایا چلی جاؤ، شاباش، ان کو روانہ کر دیا۔ آگے دیکھیے، اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے قریب ہوئے، اور سب سے پہلے آپ نے ان کی پیشانی پر یوں ہاتھ رکھا، پیشانی پر آپ نے یوں ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر کے دعا فرمائی، مالک آج ہم اس عقد میں بندھے ہیں، منسلک ہوئے ہیں، ہمارے اس عقد کو کامیابی عطا فرما، ہمارے اس نکاح کو کامیابی عطا فرما۔ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کی، دعا کے بعد اپنی اہلیہ سے فرمایا اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس بات کو غور سے سن لیں، اس بات کو غور سے سن لیں۔ اس نے کہا ہاں ضرور، اب آپ میرے شوہر ہیں، مجھے جو کہیں گے، جو حکم دیں گے، میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گی، اطاعت کروں گی، مجھے آپ حکم تو دیں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے، پہلا میرا حکم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آج کی رات ہم عمل کرتے ہیں، چل میرے ساتھ چل، ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کی اہلیہ بھی بڑی اللہ والی تھی، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، مجھے آپ یہ کہہ دیتے بس آج ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی اٹھے، آپ کی اہلیہ بھی اٹھی، اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں جو وقت عبادت کرنی تھی عبادت کی، عبادت کے بعد آپ نے
جو بھی معاملات ہوتے ہیں دلہا دلہن کے، صبح فارغ ہوئے اپنے گھر سے نکلے وہی دوستوں کا جمگٹھا باہر کھڑے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ سنیے ذرا، تو حضرت سلمان فارسی آئے، دوستوں سے ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، تو کان میں دوستوں نے کیا بات کی سنیے۔ تو دوستوں نے یہ بات کی، سلمان بتا رات کو کیا ہوا تھا؟ ہاں جی، یہ ہمارے معاشرے میں ہے نا معاملہ، نوجوانوں میں اور سہیلیوں میں بھی ماشاءاللہ ہوتا ہے۔ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے میری گفتگو، یہ ریکارڈ ہو کر کے ہمارے پیج پر بھی جائے گی، تو میں اپنے ان دوستوں سے بھی کہوں گا جو میری اس بات کو سنیں۔ تو نوجوانوں کے لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، خدا را دوستوں میں دوستوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو ایک پردے کی بات ہے اس کو پردے تک رہنے دیا جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی، دوست کان میں آ کر کے پوچھ رہے ہیں، سلمان بتا کیا ہوا تھا رات کو؟ اور ادھر آپ کی اہلیہ کے پاس سہیلیاں پہنچ گئیں، بتاؤ رات کو کیا ہوا تھا؟ دیکھیے حضرت سلمان فارسی نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا یار مجھے یہ بتاؤ، یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں، یہ گھر ہیں، ان کی 4 دیواریاں ہیں، ان 4 دیواریوں کا مقصد کیا ہے؟ اس 4 دیواری کا مقصد کیا ہے کہ اندر کی بات اندر رہے، اندر کی چیز اندر رہے، باہر کی چیز باہر رہے۔ یہ میرا اندرونی معاملہ ہے، لہٰذا یہ پردے والا معاملہ ہے، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ باہر کی کوئی بات مجھ سے پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہو، لہٰذا یہ ہمارے میاں بیوی کے اندرونی معاملات ہیں، تعلقات ہیں، یہ میں بیان نہیں کر سکتا، تو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میاں بیوی سہاگ رات منانے کے بعد اگلے دن دلہن اپنی سہیلیوں کے سامنے، دلہا اپنے دوستوں کے سامنے رات کے معاملات کو، سہاگ رات کے معاملات کو بتاتا پھرتا رہے، فرمایا کل قیامت کے دن میاں بیوی کو اللہ رب العالمین وہ عذاب دے گا کہ جو عذاب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ ہاں جی، تو حضرت سلمان فارسی نے جب یہ حدیث سنائی تو پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا اے سلمان ہمیں اس حدیث کا علم نہیں تھا، ہمیں اس مسئلے کا علم نہیں تھا، لہذا آج کے بعد ہم آپ سے اس بارے میں، اس موضوع پر کبھی بھی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم نے اس بات کو بھی آج کی اس درس میں سمجھ لیا نا، سیکھ لیا، تمہاری بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس پر عمل کیا اور آگے چل کر کے حضرت ابو درداء کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو انہوں نے کھٹکھٹایا تو حضرت ابو درداء کی اہلیہ باہر نکلی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ اے ام درداء، ان کا نام، آپ کی اہلیہ کا نام ام درداء ہے اور ان کا نام ہے ابو درداء۔ تو حضرت ابو درداء کی اہلیہ سے حضرت سلمان پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اب دیکھیں، اگر شوہر اپنی اہلیہ کو، اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیتا، ٹائم نہیں دیتا، تو کسی نہ کسی موڑ پر وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر شرم و حیا کے پردے دے رکھے ہیں، ورنہ میں دوستوں میں ایک بات کرتا ہوں، وہ بات اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ مسکرانا شروع کر دیں گے، لیکن وہ بات میں کرتا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خیر تو ہے، کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فٹ یہ بات کی، فوراً یہ بات کی۔ اب حالانکہ پوچھ رہے ہیں حضرت سلمان ان کی اہلیہ سے ان کی خیریت، لیکن وہ عورت کیا بتا رہی ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو ابو درداء ہے نا، جو میرا شوہر ہے، اس کو تو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی دنیا سے کچھ محبت نہیں ہے، وہ ساری رات عبادت میں لگا رہتا ہے، عبادتیں کرتا رہتا ہے، رات کو کھڑے ہو کر کے قیام کرتا رہتا ہے، اور صبح جو ہے، صبح سے لے کر شام تک اس کے روزے ہوتے ہیں، آج کل بڑا عابد بنا پھرتا ہے۔ یہ جملے سنو، یہ روایت میں موجود ہیں، لیکن یہ ترجمہ نہیں ہے، لیکن میں اس ترجمے کا عکس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کہہ رہی ہے کہ آج کل وہ بڑا عابد بنا پھرتا ہے، روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے۔ یہ جملہ کہا تو حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے۔ آپ نے کہا کہ ممکن ہے ایسی بات ہو کہ جو میں تو خیریت پوچھ رہا تھا، اور یہ بات انہوں نے فوراً رکھ دی۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء کی دعوت کی،
دعوت کی، انہیں بلایا، رات کی دعوت کی، حضرت ابو درداء آئے، کھانا رکھا، ابھی شام نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ روزے کے افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، تو حضرت سلمان فارسی نے دسترخوان لگایا، کھانا رکھا، تو حضرت ابو درداء نے کہا یار میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا چونکہ میں روزے دار ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اگر تو میرا یار ہے، اگر تو میرا دوست ہے تو میں قسم کھاتا ہوں تیرے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت ابو درداء نے روزہ توڑ دیا، چونکہ نفلی روزہ تھا، روزہ توڑ دیا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد رات ہوئی، اب ان کی تو عادت تھی رات کو قیام کرنا، تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو درداء نے اپنے بستر پر آرام کیا، اس کے بعد چپکے سے اٹھے اور مصلی پر کھڑے ہوئے، تو حضرت سلمان فارسی نے جا کر کے انہیں پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تو بڑا عابد ہے، ادھر آ۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ سنیے، حضرت ابو درداء نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے کہا ان لربک عز وجل علیک حقا۔ آپ نے فرمایا اے ابو درداء میری بات کو غور سے سن، اللہ کا جو حق ہے، رب کا جو حق ہے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تیرے گھر والوں کا حق ہے اس کو بھی پورا ادا کرنا چاہیے۔ جو گھر والوں کا حق ہے اس کو بھی پورا ادا کرو، جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی پورا ادا کرو، روزے بھی رکھو، آرام بھی کرو، افطار بھی کرو۔ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ روزانہ روزے رکھنے چاہیے، ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن روزہ نہیں رکھو، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، ایک رات قیام کرو، ایک رات قیام نہیں کرو، تم ساری راتیں قیام کرتے رہتے ہو، روزے رکھتے رہتے ہو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں آئے گی۔ حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی ہوتے ہیں، اب حقوق اللہ کو پورا کرنے کے چکر میں تم نے حقوق العباد کو بھی فوت کر دیا۔ تو حضرت ابو درداء کو بات سمجھ آئی، ساری رات حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء کو سلائے رکھا بستر پر۔ آپ نے فرمایا تجھے نہیں اٹھنے دوں گا، تجھے عبادت نہیں کرنے دوں، ساری رات میرے ساتھ سو۔ ساری رات انہیں سلایا، صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، آپ نے پھر فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کا حق ادا کرو۔ پھر آپ نے وہ پوری ہسٹری بتائی کہ تمہاری بیوی سے ایسے بات ہوئی تھی، لہذا ان کا جو حق ہے ان کا حق پورا کرو اور اللہ کا حق بھی پورا کرو۔ لہذا یہ نوجوانوں جن کی شادیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، جو حق ہے عورت کا، جو خاتون کا حق ہے، وہ حق اس کو پورا ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہم پر حقوق ہے ان حقوق کو بھی پورا ادا کرنا چاہیے۔ ایک شخص کی دعوت کی حضرت سلمان فارسی نے، یہ جملہ بڑا کام کا ہے، چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی کام کی بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک شخص کی دعوت کی، وہ آیا اور دسترخوان لگ گیا، ملتی جلتی بات ہے۔ تو وہ شخص کھانا کھا رہا ہے، اسی لمحے ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا کھانے کے متعلق۔ تو وہ شخص، انہوں نے اس کھانے میں سے ایک نوالا اٹھا کر کے اس سائل کو دے دیا۔ پاس میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ یہ نوالا جو تو نے اس مسکین کو دیا، اس سائل کو دیا، یہ واپس لے، اس کو وہیں پر رکھ جہاں پر رکھا ہوا تھا، اس کو یہیں پر رکھ، اس کو تو نے کیوں دیا؟ اس نے مانگا ہے، اس نے سوال کیا، ٹھیک ہے، لیکن تو نے میرے کھانے میں سے، میری دعوت میں سے ایک لقمہ میری اجازت کے بغیر اٹھا کر کے تو نے اس کو دیا۔ میں نہیں چاہتا میرے حق میں اللہ رب العالمین اجر و ثواب لکھ دے اور تیرے حق میں اللہ رب العالمین گناہ لکھ دے، کیونکہ دعوت تو تیری تھی، اس کے لیے نہیں تھی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کسی کے ہاں بیٹھے ہوں تو اس کی کوئی چیز اٹھا کر کے کسی کو دے دی، چل بھائی تو لے جا، میں اس سے بات کر لوں گا، میں اس سے بات کر لوں گا، یہ جملہ کہتے ہیں نا، میں اس سے بات کر لوں گا، وہ میری بات مان لے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک جملہ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی دوست کے پین کو آپ نے اٹھایا ہے یا اس کی کسی استعمال شدہ چیز کو آپ نے اٹھایا ہے اور آپ کو اتنا یقین ہے، یقین کامل ہے کہ میرے اٹھا لینے سے یا استعمال کرنے سے یا میں یہ چیز اس کی اٹھا کر کے کسی کو دے دیتا ہوں تو وہ پریشان نہیں ہوگا، ناراض نہیں ہوگا، غم نہیں کرے گا، تب تو اس کی اجازت ہے کہ آپ وہ چیز اٹھا کر کے دے دیں۔ لیکن آپ کو بالکل یقین نہیں ہے یا آدھا یقین ہے اور آدھا یقین نہیں ہے
تب تو آپ وہ چیز اٹھا کر کے کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے ہو۔ یہ میں نے آپ کو شرعی مسئلہ بتایا ہے، لہذا ہمیں اس بات پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر کے حضرت سلمان فارسی سے کہا، اے سلمان فارسی، تمہارے نبی جو ہیں یہ پخانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، تمہارے نبی نے پخانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، یہ حدیث جو ہے مختلف بڑی بڑی احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی پخانے کے متعلق بھی بتاتے ہیں کہ پخانہ کیسے کرنا چاہیے اور استنجا کیسے کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے یہ جملہ کہا اور ازراہ مذاق تھا، یعنی مذاق اڑا رہے ہیں کہ تمہارے نبی کیسے جو پخانے کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، یہ انداز تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، آپ نے فرمایا اب مجھ سے سنو، تم تو یہ کہتے ہو کہ پخانے کا طریقہ، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پخانے کے طریقے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ 3 ڈھیلے استعمال کرنے چاہیے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، 3 ڈھیلے استعمال کرنے چاہیے۔ آگے چل کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قبلہ رخ ہو کر کے نہیں بیٹھا کرو۔ تمہیں یہ پتہ نہیں تھا، میں تمہیں آگے بتا رہا ہوں نا، 3 ڈھیلے استعمال کرنے چاہیے اور قبلہ رخ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آگے حضرت سلمان فارسی نے ان کو ٹوکنے والی وہ بات بیان کی ہے، آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں فرمایا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب یہ بات بیان کی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب یہ بات کی تو ان کے منہ پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے، ان کی پیشانی پر شکن آ گئے کہ ہم تو دونوں ہی ہاتھ استعمال کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ والا تو کبھی یہ والا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی الف سے لے کر اسلام کی یا تک ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، اسلام کی الف سے لے کر اس کی یا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ کل بھی میں یہ بات کہہ کر آیا ہوں، یہ ادھر بیان تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، آپ میں سے کچھ تھے کچھ نہیں تھے تو میں وہ بات بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جو تقدیر ہے وہ تقدیر کبھی بھی نہیں مٹ سکتی، فرض نماز کے بعد جب دعا کرو گے تو اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے تمہاری تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، تمہاری تقدیر کو بھی اس دعا سے بدل دیتا ہے۔ اور آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر میں جتنا بھی کچھ کر لو، جتنا بھی چیزیں کھا لو، آ جاتے نا روزانہ ٹوٹ کے کہ یہ چیزیں استعمال کر لو تو انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کافی دیر تک نوجوان دکھتا رہتا ہے۔ تو یہ ٹوٹکے اپنی جگہ پر، یہ سائنسی روفسانیاں اپنی جگہ پر۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نیکی کرنے سے، عبادت کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ضرور ہو جاتا، نیکی کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ 2 ٹوٹکے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ آخری بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اس کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں۔ مدائن کے گورنر مقرر ہوئے، تقریباً اس مدائن کے علاقے میں 20,000 لوگوں کی تعداد تھی، تو آپ امیر مقرر ہوئے۔ امیر ہیں لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہونے کے ناطے آپ اپنے پیٹ کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے پتوں کو لے کر کے آتے اور اس سے ٹوکریاں بناتے، ٹوکریاں بنا کر کے وہ بیچا کرتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت سلمان فارسی کا نام سنا ہوا تھا، وہ ملاقات کے لیے آیا، شوق محبت میں آیا، دیکھا تو حضرت سلمان فارسی کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا رہے ہیں، تو ملاقات ہوئی
تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا خیر تو ہے، کیوں آیا؟ تو اس نے کہا یار میں نے تیرا نام بڑا سنا ہوا ہے، تو حضور کا بڑا بہترین صحابی ہے، میں نے تیرا نام سنا ہے، میں اس لیے تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں، تیرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، لہذا مجھے اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے انہیں گلے لگایا، ان کو ہاتھ دیا، گلے لگایا، اور پھر فرمایا میں اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی آپ سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ جملے دیکھیں، آپ نے فرمایا اگر آپ میری محبت کی خاطر آئے نا تو میں بھی آج سے اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین بھی تجھ سے محبت فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت فرمائے۔ شہر بازار میں جا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا کہ اوئے یہ میرا ٹوکرا اٹھا، میرا سامان اٹھا اور لے جا کر کے فلاں جگہ پر رکھ دے۔ وہ جانتا نہیں تھا حضرت سلمان فارسی کو کہ حضور کا بڑا نامور صحابی ہے، عظمت والا صحابی ہے، وہ جانتا نہیں تھا۔ انداز دیکھیں، اوئے چلیے میرا ٹوکرا تھا سامان کا اور لے جا کر کے فلاں جگہ پر رکھ دے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے وہ ٹوکرا سامان کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھا اور اس بندے کے پیچھے پیچھے چل رہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی نے سامان کا ٹوکرا اٹھایا۔ جو بھی آتا ہے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا سلمان فارسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس نے دیکھا یہ تو حضرت سلمان فارسی ہے، تو حضور کا صحابی ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کا علم نہیں تھا کہ آپ حضور کے صحابی ہیں، مجھے یہ ٹوکرا دے دیے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو سفر میں نے آپ سے کرایا ہے مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا اب معاف اس وقت کروں گا جب تک یہ سامان تیرے در پر نہ پہنچا دوں، معاف اس وقت تک نہیں کروں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے وہ سامان اٹھایا، اس کے گھر پر پہنچایا، پھر آپ نے فرمایا اب میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی کی سیرت کے چند پہلو تھے جو میں نے آپ کو ذکر کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، 4 لوگوں سے عشق کرتی ہے۔ کون؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی عرش سے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا ہے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان 4 لوگوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان 4 لوگوں سے محبت کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت سلمان فارسی کے ان سیرت کے چند پہلوؤں کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص طور پر جو میں نے پہلی بات اسٹارٹ میں لی ہے، اللہ رب العالمین اس بات پر ہم سب نوجوانوں کو ضرور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔